ورلڈ بینک کے مطابق اگر کوئی شخص ایک دن میں $1.9 جو کہ پاکستانی 546 روپے بنتے ہیں اس سے کم کماتا ہے تو وہ انتہائی غریب ہے۔ ورلڈ بینک کی اس غربت کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں 37.9% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غربت کی بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں۔ پہلی غربت کی ایسی قسم ہے جس میں انسان زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا، مثلاً کھانا، تعلیم، رہائش وغیرہ۔ پاکستان میں زیادہ تر یہ تھار یعنی سندھ میں نظر آتی ہے جہاں کے لوگ انتہائی غریب ہیں۔ دوسری قسم تب وجود میں آتی ہے جب ایک معاشرہ مخصوص معیارات کا تعین کر لیتا ہے اور جب کوئی شخص ان معیارات پر پورا نہیں اتر سکتا تو وہ شخص غریب نظر آتا ہے۔ تیسری قسم مواقعاتی غربت ہے۔ یہ قسم تب وجود میں آتی ہے جب کسی قسم کی آفت آ جائے، مثلاً کرونا وبا آئی تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور نتیجتاً غربت بھی بہت بڑھ گئی۔ ایسی غربت معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والی اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ چوتھی قسم نسلی غربت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اگر غربت 2 نسلوں میں رہ جائے تو اسے نسلی غربت کہا جاتا ہے۔ انسان غریب کیوں ہو جاتا ہے؟ معاشرے کے اندر معاشی فاصلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ امیر امیر تر اور غریب غریب تر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیا یہ سب قدرت کا نظام ہے یا اس معاشی بگاڑ میں انسان کا اپنا بھی کردار ہے؟ اس ویڈیو میں ان وجوہات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوں غریب ہو جاتے ہیں، کیوں لوگ روٹی کے لیے اپنی اولادوں تک کو بھی بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہمارا کمزور طرز حکومت ہے جو کہ ہماری بیوروکریسی پر انحصار پذیر ہے۔ اسمبلی کے اندر جو بھی قانون بنتا ہے اس کو نافذ کرنا اداروں کا اور بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے۔ بیوروکریسی کے بہت سے کاموں میں سے ایک کام ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ ایک ملک میں جتنا زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوگا ملک اتنا ہی زیادہ خوشحال نظر آئے گا۔ جب ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا تو حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے قابل ہوگی۔ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان میں صرف 35% لوگ ایسے ہیں جو کہ انکم ٹیکس دیتے ہیں، باقی 65% وہ ہیں جو ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ ہماری بیوروکریسی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ اس کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ دوسری بنیادی وجہ سیاسی غیر یقینی ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں عمران خان کو اتار کر نئی حکومت بنائی گئی جس کے باعث ابھی تک ملک میں غیر یقینی صورتحال بنی ہوئی ہے، جس کے معیشت پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب بھی ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو سرمایہ کار یا تو اپنے پیسے نکال لیتے ہیں یا پھر اپنے پیسے منجمد کر لیتے ہیں، جیسا کہ اب ہماری سٹاک مارکیٹ کا حال ہوا پڑا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب پیسے کی گردش رک جاتی ہے اور پیسہ منجمد ہو کر چند ہی ہاتھوں میں رہ جاتا ہے۔ تیسری بنیادی وجہ زراعت کے شعبے میں ترقی کا فقدان ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر زمین پاکستان کے چند خاندانوں کے پاس ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کی زرعی زمین کا 2/3 حصہ 5% خاندانوں کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کے پاس زرعی زمین ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں غربت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پاکستان میں غربت کی چوتھی بڑی وجہ کرپشن کا عام ہونا ہے اور شفافیت کا فقدان ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا ہر ادارہ کرپٹ سے کرپٹ تر ہوتا جا رہا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق کرپشن میں پاکستان 180 ملکوں میں 140ویں نمبر پر ہے اور پچھلے سال 124ویں نمبر پر آ گیا تھا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جس ملک میں بدعنوانی جتنی زیادہ ہوگی اس ملک میں غربت کی شرح اتنی ہی بڑھتی جائے گی، کیونکہ وہاں وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ طریقے سے ہوگی۔ غربت کی 5ویں بڑی وجہ کم شرح خواندگی ہے۔ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی 62.3% ہے۔ واضح رہے کہ یہ 62.3% وہ لوگ ہیں جو صرف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کی گئی خواندگی کی تعریف کے مطابق جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی شرح خواندگی 50% سے بھی کم ہو جائے گی۔
یونیسکو کی جانب سے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2,20,00,000 بچے ابھی بھی سکولوں سے باہر ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں ان پڑھ لوگ ہیں اور آج کل کا دور ہی ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ایک ان پڑھ بندہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیسے معیشت کی اس دوڑ میں شامل ہو سکتا ہے؟ غربت کی چھٹی بڑی وجہ بھاری بھرکم ٹیکسز ہیں۔ ٹیکس کی 2 اقسام ہیں، ایک بالواسطہ ٹیکس اور دوسرا بلا واسطہ ٹیکس۔ پاکستان کے اندر جتنا بھی ٹیکس جمع کیا جاتا ہے اس کا 60% حصہ بالواسطہ ٹیکس سے آتا ہے۔ جس طرح آپ کے اوپر ابھی بجلی اور گیس کے ٹیکس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، یہ بالواسطہ ٹیکس ہے۔ دوسری قسم کے ٹیکس لوگ جمع نہیں کرواتے، جیسا کہ کوئی زمین خریدی تو اس کے اوپر ٹیکس یا آمدنی کے اوپر ٹیکس وغیرہ، اور حکومت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ آخر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ تو حل بہت ہی آسان اور سادہ ہے، بس ہم میں کچھ کرنے کی جستجو ہونی چاہیے۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنی گورننس کو صحیح کریں۔ ہماری بیوروکریسی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی اپنی حدود میں اتنے طاقتور ہونے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کسی قسم کا سیاسی پریشر نہ آنے دیں۔ خاص طور پر ہمارے ٹیکس اکٹھا کرنے کا جو نظام ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ ایسے مضبوط ہوگا کہ ہر چھوٹا بڑا کاروبار رجسٹرڈ ہو جائے اور وہ حکومت کی نگرانی میں ہو۔ جب کاروبار رجسٹرڈ ہوگا تو اس کے لین دین کا سارا کھاتہ حکومت کے پاس ہوگا اور حکومت آسانی سے ٹیکس تعین کرتے ہوئے اس سے ٹیکس وصول کر سکے گی۔ اس کے علاوہ ہماری حکومت کو تعلیم کے میدان میں بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بجٹ میں تعلیم کے لیے صرف 2.4% مختص کیا جاتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں تعلیم کا بجٹ 5% سے اوپر ہی ہوتا ہے۔ ہماری حکومت کو اپنا تعلیمی بجٹ 5% سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا ہم اپنے نوجوانوں اور بچوں پر خرچ کریں گے وہ اتنے ہی قابل اور ہنرمند بنیں گے۔ سیاست کی دنیا میں جو بھونچال کچھ عرصہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے، اس روایت کو ترک کرنا ہوگا۔ مغربی ممالک میں جو ہارتا ہے وہ جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، اور ہمارے ہاں جو بھی ہارتا ہے وہ دھاندلی والا جھنڈا لے کر سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ ہمیں ان بچگانہ حرکتوں کو چھوڑنا ہوگا اور صحیح معنوں میں ملک کی ترقی کے لیے سنجیدہ ہونا ہوگا، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہمارے تمام اداروں میں سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور شفافیت آ جائے گی، کیونکہ یہ 2 کام جب تک نہیں ہوتے ہمارا سیاسی نظام بھی اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اگر ان گزارشات میں سے کسی ایک پر بھی کام شروع کر دیا جائے تو ہم بہت ہی مفید نتائج سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔